بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے تقریباً 16 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اب یہاں ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی دعوت تھی، توحید کی۔ بنیادی طور پر تمام انبیاء کا پیغام ایک ہی پیغام تھا بنیادی طور پر، اور وہی پیغام لے کر حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، اور آپ علیہ السلام کو بھی اسی پیغام پر چلنے کا حکم دیا گیا۔ کل کا آخر کی آیت کا مضمون یہی تھا کہ آپ علیہ السلام کو بھی جس دعوت کا حکم دیا گیا آپ اس پر عمل بھی کرتے تھے، آپ کو بھی اسی کی اتباع کا حکم تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ انبیاء کی بنیادی دعوت تو ایک تھی، لیکن فروعی مسائل وہ الگ ہوتے رہے۔ مثال کے طور پر عبادتوں کے طریقے، عبادتوں کے اوقات، اس میں ہر زمانے کے مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے مسائل میں الگ اعتبار سے رکھا، لیکن بنیاد سب کی ایک تھی، توحید کی دعوت، شرک سے روکنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 16 انبیاء اور خاص طور پر حضرت ابراہیم کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اہل عرب خاص طور پر اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے کہنے پر فخر کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی نسبت جس بزرگ شخصیت کی طرف کرتے ہو وہ توحید پرست تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ جب تمہارے آباء و اجداد یعنی حضرت ابراہیم جن کی طرف تم نسبت کرتے ہوئے تمہیں اچھا لگتا ہے، تو جو ان کا مذہب تھا اس مذہب پر عمل کرو، اور صرف انہی کا نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لو ان کی اولاد میں جتنے پیغمبر آئے ان تمام پیغمبر کا مشن ایک تھا، اللہ کی بات کرنا، ایک اللہ کی توحید کی بات کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب سارے انبیاء کا مشن یہی رہا ہے تو اس کو قبول کرو، اور آخر میں فرمایا کہ دیکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں کہ دین کی بات کہنے پر میں تم سے کوئی نفع نہیں چاہتا کہ تم مجھے میرے لیے یہ انتظام کر دو، میں تم سے اجر کا طالب نہیں ہوں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تمہیں دین کی بات بتا رہا ہوں تو تم سے پیسہ یا میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے،
پیسے کا مطالبہ نہیں ہے، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ ہاں اگر تم نصیحت کو قبول کرو گے تو اللہ نے فرمایا کہ نفع تمہارا ہے، اور نصیحت سے اگر اعراض کرو گے، نصیحت کو قبول نہیں کرو گے، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری اپنی محرومی اور بدقسمتی ہوگی۔ یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت ابراہیم کے تذکرے سے یہ موضوع شروع ہوا تھا۔ اخیر میں سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بات کرتے ہوئے اپنے وطن کو قربان کیا اور اپنے گھر والوں کو قربان کیا، اور سب کچھ چھوڑ دیا، اور ایک جان تھی وہ جان بھی اللہ کے سپرد کر دی۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بہترین چیزیں ان کو عطا فرمائی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے گھر بار سب کو چھوڑ دیا، تو آخرت میں اللہ نے ان کے لیے بہترین درجات عالیہ، بہترین مقامات پر ان کو فائز فرمایا، اور پھر دنیاوی فائدہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہوا کہ چاہے یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا اہل اسلام ہوں اور خود اس زمانے کے مشرک ہوں، تمام کے تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی رشتہ داری کو جوڑا کرتے تھے، اور ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے انہیں فخر محسوس ہوتا تھا، اور ہر ایک مذہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا، ان کے اکرام کا قائل تھا، اور قیامت تک اہل اسلام ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں۔ ہم تو ہر ایک نبی کی، مسلمان تو ہر ایک نبی کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہود و نصارہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ بہرحال حضرت عیسیٰ ہوں یا حضرت موسیٰ، اولاد تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی ہیں۔ بہرحال ان کو اللہ کی طرف سے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آخرت میں جو مقام بلند ملے گا وہ تو ملے گا ہی، لیکن قیامت تک آنے والی نسلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عزت سے نام لیتی رہیں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے لیے جو قربانی دیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جانے کے بعد بھی دنیا میں نام ان کا بڑی عزت کے ساتھ لوگ لیتے رہیں گے، نام روشن رہے گا۔ دین کی خاطر قربانیاں دینے والوں کا نام اللہ تعالیٰ روشن رکھتے ہیں۔ چنانچہ یہاں آیت میں پہلی آیت کا مضمون یہی ہے کہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی طور پر دین کی دعوت کے لیے بھیجا وہ توحید کی دعوت تھی۔ وہی حکمت کی باتیں تمام انبیاء اپنی قوموں سے کرتے رہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين۔ یہ وہ لوگ تھے کون؟ یعنی حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور خود اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ تقریباً 16 انبیاء کے ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔
فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين۔ بس اگر یہ عرب کے لوگ اس نبوت کا انکار کریں، یعنی آپ کو نبی نہ مانیں، تو کچھ پرواہ نہ کرو، کیونکہ اس کے ماننے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ یعنی اگر مکہ والے قبول نہیں کر رہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ لوگ ایمان لائیں گے جو اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کریں گے، مراد ہے حضرات صحابہ۔ اس کے بعد فرمایا یہ لوگ جن کا ذکر ہوا اوپر، یعنی انبیاء، اور انبیاء کے ماننے والے وہ تھے جن کو اللہ نے مخالفین کے رویے پر صبر کرنے کی ہدایت دی تھی۔ لہذا اے پیغمبر آپ بھی انہی کے راستے پر چلیں، یعنی تمام انبیاء کا جو راستہ تھا اسی راستے پر آپ بھی چلیں، اور مخالفین سے کہہ دیں کہ میں تم سے اس دعوت پر، دین کی بات کرنے پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو دنیا جہاں کے تمام لوگوں کے لیے یہ قرآن اور یہ ہدایت کی باتیں ایک نصیحت کا سامان ہے اور بس، یعنی نصیحت نامہ ہے، اور میں اس نصیحت نامے کو پہنچانے کے لیے تم سے کسی مالی معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں۔